اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غلام بادشاہ کا اصلاح۔ ایک عبرتناک قصہ۔ ایک غلام نے اپنے آقا کے خلاف بغاوت کر کے آقا کو قتل کر دیا اور باقاعدہ بادشاہ بن گیا۔ اب مدتوں تک بادشاہ بنا رہا، شہزادے بھی پیدا ہو گئے، لیکن حقیقت میں وہ تو بادشاہ کا غلام تھا۔ ایک مرتبہ اس غلام بادشاہ نے شیخ غیاث الدین بن عبدالسلام کو اپنے دربار میں بلایا اور اولیاء اللہ میں سے تھے۔ یہ اپنی صدی کے مجدد تھے۔ اس غلام بادشاہ نے ان کو بلا کر کہا کہ میں آپ کو قاضی بنانا چاہتا ہوں۔ شیخ نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ قاضی بنانے کا کام اس شخص کا ہے جو خلیفہ برحق ہو، سچا بادشاہ ہو، اور آپ خلیفہ برحق نہیں ہیں، آپ سچے بادشاہ نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ تو غلام ہیں۔ آپ نے اپنے آقا کو قتل کر کے خود بادشاہ بن گئے۔ اپنی ملکیت میں بہت ساری زمینیں آپ نے رکھی ہیں، حالانکہ آپ مالک بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ غلام کے اندر مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لہذا جب تک آپ اپنی اس حیثیت کی اصلاح نہیں کریں گے، میں اس وقت تک آپ کا کوئی منصب قبول نہیں کروں گا۔ اس زمانہ میں بہرحال کچھ نہ کچھ خیر ہوا کرتی تھی۔ باوجود یہ اپنے آقا کو قتل کرنے کا جرم کیا تھا، لیکن پھر بھی دل میں کچھ خدا کا خوف تھا۔ اللہ والوں کے کہنے کے انداز سے بھی اثر ہوتا تھا۔ اس بادشاہ نے کہا، بات تو آپ نے صحیح کہی، واقعی میں تو غلام ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بتا دیجیے جس کے ذریعے میں اس غلامی سے نکل جاؤں۔ شیخ نے کہا کہ اس کا راستہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم اور تمہارے سارے شہزادوں کو بازار میں کھڑا کر کے بیچ دیا جائے، اور جو قیمت وصول ہو وہ تمہارے آقا کے ورثاء میں تقسیم کر دی جائے، اور جو شخص خریدے وہ آزاد کر دے، پھر تمہیں آزادی مل جائے گی۔ اب اندازہ لگائیے، بادشاہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اور تمہارے بیٹوں کو بازار میں کھڑا کر کے بیچا جائے گا، قیمت لگائی جائے گی، نیلام ہوگا، اس کے بعد پھر تمہاری بادشاہت درست ہوگی۔ لیکن چونکہ دل میں کچھ خوف خدا اور آخرت کی فکر تھی، اس لیے وہ بادشاہ اس پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ تاریخ کا یہ منفرد واقعہ ہے کہ اس بادشاہ کو اور شہزادے کو بازار میں کھڑا کر کے نیلام کیا گیا، بولی لگائی گئی۔ چنانچہ ایک شخص نے ان کو خرید کر معاوضہ لے کر ان کو آزاد کیا، تب جا کر بادشاہ کی بادشاہت درست ہوئی۔ اور ہماری تاریخ کے اندر ایسی مثالیں ہیں جو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آئیں گی۔ بہرحال جس طرح ایک غلام تخت کے اوپر بیٹھا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں غلام ہوں، اسی طرح جب تم کسی منصب پر فائز ہو جاؤ تو ساتھ ساتھ دل میں یہ سمجھو کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ اگر حقیقت ذہن نشین نہیں رہے گی تو کبھی اس منصب پر بیٹھ کر دوسروں پر ظلم نہیں کر سکو گے۔